جی جی میں ایک صرف ایک شعر سے، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اس سے میں یہ میسیج دینا چاہوں گا ان لوگوں کو۔ علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ وطن کی فکر کر غافل، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں میں۔ تو ہے پاکستانی قوم، جس میں بھی شامل ہوں، میں اس سے باہر نہیں ہوں، ہمیں اب اپنے ملک کی فکر کرنی ہے، کیونکہ ہمارا ملک بالکل تباہی کے دانے پہ چلا گیا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ صرف 22 خاندان جو ہمارے ملک پہ حکومت کر رہے ہیں، بے نظیر بھٹو سے پہلے، بھٹو صاحب سے پہلے پھر بے نظیر آئی، بے نظیر بھٹو جب شہید ہو گئی، ان کے بعد جناب علی یہ لوگ کس طرح یہ ساری چیزیں برداشت کر لیتے ہیں کہ زرداری نے ایک وصیت نامہ نکال دیا اور کہہ دیا کہ جی وہ جو چیئر پرسن یا چیئرمین، جو بھی اس کی جتنی بھی اتھارٹیز ہیں، وہ بے نظیر صاحبہ نے کہا تھا کہ جی مجھے منتقل کی جائیں، زرداری نے کہا ہے، اور پھر اس نے اپنے بیٹے کا نام، یہ اتنے کمینے اور گھٹیا لوگ ہیں یہ سیاستدان، کہ اپنی نسلیں جو ہے نا، یہ اپنے نام بھی بدل لیتے ہیں پیسے کے لیے اور کرسی کے لیے۔ اپنے بیٹے کا نام اس نے بلاول زرداری سے بلاول بھٹو زرداری رکھ لیا، حالانکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ باپ کا نام لکھا جاتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ تو یہ اس نے اپنی اولاد کے ساتھ بھٹو خاندان کا نام اس لیے لگایا کہ صرف یہ اس کو اقتدار چاہیے تھا، اقتدار میں یہ آ گئی۔ یہ کتا کمینہ آدمی ہے، بہت بلڈی آدمی ہے، یہ اتنا کرپٹ ہے، 10% پہ یہ ساری زندگی کام کرتی ہے۔ اس نے جو جیل کاٹی ہے، بار بار جیل کی بات کرتا ہے، اس نے یہ جو جیل کاٹی ہے تو یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کاٹی ہے نا۔ اس نے کیا نہیں کیا؟ اتنی 2 نمبریاں کی ہیں، 2 نمبر کام کیے، کرپشن کی ہے، لوگوں کو مروایا ہے، کتنے لوگوں کا خون ہے اس کے سر پہ۔ نواز شریف باہر گیا تھا، اس کو جب مشرف نے، اسی کا چہیتا تھا وہ، جو وہ تھا اس کا چہیتا تھا، یہ خود لے کے آیا تھا۔ یہ شجاعت لوگ اس کے دائیں بائیں ہوتے تھے، یہ ایک دوسرے کے بازو تھے، بعد میں ایک دوسرے کو بلیم کرنا شروع کے یہ ایک ہی تھالی کے بینگن ہیں۔ نواز شریف باہر گیا تھا، کیوں گیا تھا؟ اس نے معاہدہ اپنی جان بچانے کے لیے خود سگنیچر کر کے، اور وہاں سے جو سعودی شاہ تھا اس نے اس کو باہر بلوا لیا تھا وہاں سے۔ پھر یہ بعد میں انگلینڈ جا کے باتیں کرتا رہا، جی میں ایسے اور میں نے یہ نہیں کیا۔ کیا نہیں کیا؟ تم نے تو تباہ کیا، یلو کیپ اسکیم میں سارا کچھ اس نے کھایا، اس کے بعد قرض اتارو ملک ساروں میں پیسہ کدھر گیا؟ اس کے بعد جو ان کی بھٹی میں زندہ بندے، ورکرز یونین جو تھی اس کے زندہ بندے جلائے گئے ہیں، شہباز شریف اور نواز شریف لوگوں نے زندہ بندے جلائے ہیں، کتنے لوگوں کا قتل ان کے سر پہ۔ الطاف حسین کو دیکھو، اس کے سر پہ تو اتنے خون ہیں کہ بندہ وہ تو گنوا نہیں سکتا۔ وہ یہاں سے بھاگا تھا اسی وجہ سے، جب آپریشن ہوا تھا اس نے کتنے قتل کروائے ہیں۔ وہ تو اپنی تقریروں میں صاف کہتا ہے کہ جی تم اپنے لیے، مطلب وہ اشاروں میں کہتا ہے کہ اپنے کپڑوں کا بندوبست کرو، بوری ہم لے کے آئیں گے، یہ تو بوری بند لاشیں پھینکنے والے ہیں۔ یہ ہمارے سیاستدان کہاں سے آ گئے ہمارے انٹر؟ میں تو نہیں مانتا ان کو لیڈر، یہ تو سب کمینے ہیں۔ یہ جو پختونخوا میں یا سرحد میں جن کی حکومت ہے، ان کے جو بڑے تھے انہوں نے تو پاکستان میں دفن ہونا ہی نہیں مناسب سمجھا، وہ تو پاکستان سے نفرت کرتے تھے۔ یہ کیسے آج الیکشن لڑ کے یہاں پہ جناب علی وزارت اعلیٰ اور ان ساری چیزوں کے، یہ جو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنا ہے رسانی، یہ شراب کے نشے میں، اس کی کتنی ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں، یہ شراب کے نشے میں جناب کھڑا ہو کے وہاں پہ، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، وہاں پہ گر پڑا۔ یہ تو سب شرابی اور زانی لوگ ہیں، یہ ہم پہ کام مسلط کر دی گئی۔ یہ عوام بے وقوف عوام ہے، دڑے بازی ان کا جو ہے نا وہ بن چکا ہے کہ دڑے بازی اور برادریزم میں جا کے ووٹیں دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے یہ بندہ اس قابل ہے یا نہیں ہے۔ چودھری نثار کو دیکھ لیں، یہ آج مطلب بڑی وہاں پہ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ جی ایسے ہے، ہم نے یہ کیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ کتنے اچھے کام کیے، کتنے لوگوں کو مروایا ان لوگوں نے، کتنے لوگوں کے ساتھ برا انہوں نے کیا۔ اور جتنے ایم پی ایز ایم این اے ہیں، اتنے یہ نون لیگ کے اتنے زیادہ یہ کہتے ہیں جی ہم لوگ بڑے اچھے ہیں، ہم بڑے بدل گئے ہیں۔ کیا بدل گئے ہو؟ تمہارے تو کتنے کیسز اس کے بعد بھی نکلے ہیں، اس حکومت کی، کل پارٹی کی حکومت کے آنے کے بعد بھی۔ ان کی ایک ایم پی اے تھی لڑکی، اس کا نام مجھے بھول گیا، وہ تو ایک کریڈٹ کارڈ چوری کے الزام میں اس کو انہوں نے باہر کیا اس کو۔ اس کے علاوہ ان کا ایک ایم پی اے تھا، اس نے ایک جبری زنا کیا تھا ایک عورت کے ساتھ۔ یہ نواز شریف لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، جتنے لوگ ان کے ہیں آگے پیچھے یہ سارے، یہ کیا، یہ نواز شریف خود کرپٹ آدمی ہے، اپنا ٹیکس نہیں دیتا، جس کی اربوں روپے کی بزنس ہے یو کے میں، پاکستان میں اور ہر جگہ پہ، دبئی میں۔ یہ لوگ تو اپنا ٹیکس پورا نہیں دیتے، یہ اپنے اوپر یہ سارے لاگو کریں۔ میں بات بتا دوں، اگر عوام باہر آ جائے نا، مرنے والا کون ہے؟ وہ غریب ہے۔ ان کے جو چوکی دار ہیں، ان کے جو باڈی گارڈ ہیں، وہ بھی غریب ہیں۔ مارتا کون ہے تنگ آ کے غریب کو؟ غریب، یہ تو بچ جاتے ہیں، یہ تو حرام زادے بچ جاتے ہیں۔ مارو تو ان کو مارو، نکلو باہر پارلیمنٹ ہاؤس پہ جاؤ، ان سارے کتوں کو وہاں پہ صوبائی اسمبلیوں میں جاؤ، ان کو مارو وہاں پہ جا کے۔ لوگ خاموش ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہمارے حالات تب ہی تبدیل ہوں گے، ہم نے جب جھنڈا اٹھانا ہے انقلاب کا، اپنے سروں پہ کفن باندھنے ہیں، باہر نکلنا ہے۔ کتنے بندوں کو ماریں گے؟ 20 کروڑ آبادی ہے پاکستان کی، 2 کروڑ مر جائیں گے، 18 کروڑ تو آرام کی زندگی جی سکیں گے نا۔
نکالو ان کو کتوں کو باہر کے سارے سیاستدان حرام زادے کتے ہیں ان کو باہر نکالو. تنگ آ گئے ہم ان لوگوں سے. ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں جو باہر یہاں پہ دوسرے ملکوں میں لوگ رہ رہے ہیں ان کو کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا. یہاں پہ جتنی ایمبیسیز ہیں کوئی سپورٹ نہیں کرتی. یہ سب ایمبیسیڈر جتنے بھی ہیں یہ جو یہاں پہ آ جاتے ہیں کہ جی ہم فلاں یونیورسٹی سے ہم نے فلاں جگہ سے ہمارے جو ہے نا سیاست میں ہمارا اتنا ریکارڈ ہے, ہماری فیملی باڑ میں گئی تمہاری فیملی, تم سب تمہاری فیملیاں کیا یار, تمہارا تو خاندان کوئی نہیں ہے. تمہارا خاندان تو صرف اور ان سیاستدانوں کا خاندان صرف اور صرف جو ہے نا وہ پیسہ ہے. ان کا خاندان کوئی نہیں ہے. یہ کسی کے بھلا نہیں کرتے. یہ رحمان ملک, یہ دوسرے تیسرے مسلم لیگ کے, نون کے, کاف کے, شجاعت, پرویز علیہ, یہ مونا علیہ کا بھی کیس بنا ہوا, یہ سارے بہن چود دغا باز ہیں. ان سے بندہ پوچھے یار تم یہ لوگ پاگل ہیں ان کو ووٹ دیتے ہیں, پھر میں نعرے لگاتے ہیں یہاں پہ جی ہمارے فلاں. کل تک یہ سب ایک تھے, علیحدہ ہوئے تھے, ایک دوسرے کو بلیم گیم کر رہے ہیں. انہوں نے مل کے کھایا پاکستان کو. اب سیدھے ہو جاؤ, عوام باہر نکل آئے, ڈنڈے لے کے باہر نکلو. جس کے ہاتھ میں چھری آتی ہے چھری لے کے باہر نکلو. جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے نکلو باہر. باہر آ کے ان بہن چودوں کو بتاؤ کہ ہم زندہ ہیں, ہمارے اندر حیا ہے, ہم زندہ قوم ہے. زندہ قومیں ایسے نہیں بنتی کہنے سے خالی کہ کہہ دیا زندہ قوم ہے. زندہ قوم بنتی ہے کچھ کر کے دکھانے سے. انشاءاللہ ہمارے خون کی ضرورت پڑی ہم سب سے آگے ہوں گے. اقبال کا میں نے آپ کو شعر سنا دیا ہے, آپ کو اگر تھوڑی سی بھی اس میں ہے تو اس پہ آپ سوچیں کہ وطن کی فکر کر غافل مصیبت آنے والی ہے, تیری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں میں. حیا کرو, شرم کرو, پلیز باہر نکلو. ٹھیک ہے تمہیں برا لگے گا, میں کہہ رہا ہوں حیا کرو, شرم کرو. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید یہ میسج سن کے تم لوگوں کو تھوڑا سا احساس ہو جائے کہ ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم ہی ووٹ دیتے ہیں, ہم ہی ٹیکس دیتے ہیں, ہم ہی سارا کچھ دیتے ہیں, اور پھر زیادتی بھی ہم سہتے ہیں. کیوں؟ ان لوگوں کے باپ کی جگیر ہے ان سیاستدانوں کے یہ ملک نہیں. یہ ملک ہمیں اللہ تعالیٰ نے, اس کے اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ان کتوں نے نہیں دیا. یہ تو کتے ہیں. یہ تو ان باسٹرڈ کو یہاں سے باہر نکالو, یہاں سے مار کے نکالو. بلکہ نکالنا کیا ہے, ان کو اتار کے ان کو چراہوں پہ پھانسی دو اس کے بعد, تاکہ ان کے خاندانوں میں, ان کی پشتوں میں کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ کوئی الیکشن لڑے. سب ایم پی ایس, سب ایم این ایز, جتنے بھی سیاستدان ہیں سب کو باہر نکالو. عوام باہر آئے, انشاءاللہ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے. میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں پلیز باہر آؤ, اور اللہ کے لیے باہر آؤ, اور اس ملک کے حالات کو جو ہے نا اس پریشانیوں سے, اس کرپشن سے, یہ ہمارے ملک پہ دیکھو کتنی مطلب امریکہ وہاں سے آ کر ان کی وجہ سے, ان کی یہ سیاست ہے ساری, ان پولیٹیشنس کی, انہوں نے پرمیشنیں دی ہوئی ہیں یہاں پہ آ کے ہمارے ملک کے حالات خراب کیے ہوئے ہیں. یہاں پہ شرعی قانون نافذ ہو, میں دیکھتا ہوں کیسے کچھ ہوتا ہے. پلیز باہر آؤ, اللہ کے لیے باہر آؤ.